گورنمنٹ جو اس کنٹری کی ہے اس نے 1100 کمپنیز کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ بھائی امیگرینٹس بلاؤ، ان کی ٹکٹس ہم افورڈ کریں گے، ان کا خرچہ ہم افورڈ کریں گے، ان کی فیملی کا خرچہ ہم افورڈ کریں گے، آپ فیملی کے ساتھ وہاں موو ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی اسکل ہے تو آپ اس پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اور مزے کی بات بتاؤ، نہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے، نہ ہی آپ کو آئلس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے، صرف کرنا کیا ہے، آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے۔ کیا آپ کی بھی انگلش اچھی نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی فنڈز کا ایشو ہے لیکن آپ فیملی کے ساتھ یورپ موو ہونا چاہتے ہیں، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے۔ آج ہم ایک ایسے کنٹری کے بارے میں بات کریں گے جو کہ یورپ کی جان ہے، جس کی پاسپورٹ کی ورتھ بہت اچھی ہے، لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں کو اس کنٹری کے بارے میں، اس کنٹری کی ورتھ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کنٹری میں بہت کم لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں، اور یہ وجہ جو کہ کم مائیگریشن کی ہے اس کنٹری کو تنگ کر رہی ہے، اور اس کنٹری نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے جس کا نام ہے ٹیلنٹ بوسٹ پروگرام۔ اس پہ ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی بہت پہلے، لیکن مجھے لگا کہ آپ کی توجہ دوبارہ اس پہ مرکوز کروانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جہاں پر کمپٹیشن نہیں ہے بھائی۔ گورنمنٹ جو اس کنٹری کی ہے اس نے 1100 کمپنیز کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ بھائی امیگرینٹس بلاؤ، ان کی ٹکٹس ہم افورڈ کریں گے، ان کا خرچہ ہم افورڈ کریں گے، ان کی فیملی کا خرچہ ہم افورڈ کریں گے، آپ فیملی کے ساتھ وہاں موو ہو سکتے ہیں۔ کنٹری کا نام ہے فن لینڈ اور اس پروگرام کا نام ہے ٹیلنٹ بوسٹ۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی اسکل ہے تو آپ اس پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اور مزے کی بات بتاؤ، نہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے، نہ ہی آپ کو آئلس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے، صرف کرنا کیا ہے، آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے کوئی بھی، اور اس اسکل کا پروف ہونا چاہیے، تو آپ اس کنٹری میں بآسانی مائیگریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کنٹری کا نام ہے فن لینڈ۔ بہت سارے لوگ وہاں پر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ایک بہت اچھی جگہ، سستی ایجوکیشن ہے۔ لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں ورک ویزا کے بارے میں، اور یہ جو ٹیلنٹ بوسٹ پروگرام ہے یہ فن لینڈ کی گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کروایا اپنے ملک کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے، جو کہ ان کی امیگریشن کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، جیسے میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں، جب کووڈ آیا تو کووڈ میں بہت سارے لوگ اپنی کنٹریز کو واپس چلے گئے اور ورک فرام ہوم سٹارٹ ہو گیا۔ اب جب ورک فرام ہوم سٹارٹ ہوا تو چونکہ یہ کنٹریز چلتے ہیں ٹیکس بیس پہ، تو سب لوگ تو اپنے اپنے کنٹری سے گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے تھے، سیلریز ان کے کنٹریز میں جا رہی تھی۔ اب جب ان کے کنٹریز میں جا رہی تھی تو جہاں پہ پیسہ لینڈ کرتا ہے ٹیکس بھی وہیں پر اپلیکیبل ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی تھی۔ کینیڈا آلریڈی بہت سارے امیگریشن پروگرام آفر کرتا ہے، یو کے بھی آفر کر رہا ہے، آسٹریلیا بھی کر رہا ہے، ہر بندہ آسٹریلیا، کینیڈا، یو کے کی طرف لگا ہوا ہے۔ لیکن اس کنٹری جس کا نام فن لینڈ ہے اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ یہاں پر جانا نسبتاً کینیڈا، آسٹریلیا بہت آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ لوگوں کو زیادہ اویئرنیس نہیں ہے، یہاں پر سیٹس اویلیبل زیادہ ہیں، جانے والے کم ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں فن لینڈ یہ کون سا ملک ہوگا، بہت سارے لوگوں نے تو نام بھی پہلی دفعہ سنا ہوگا یہ ویڈیو دیکھ کے۔ فن لینڈ یورپ کا سمجھ لیں ون آف دا بیسٹ کنٹری ہے ٹیکنالوجی کے معاملے میں، ترقی یافتہ ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کیا ہی زبردست خوبصورت کنٹری ہے، اور چونکہ وہاں پر کمپٹیشن نہیں ہے اور وہاں پر ویکینسیز زیادہ ہیں، تو یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ یہاں پر نہ صرف اپلائی کر سکتے ہیں بلکہ آپ کی کامیابی کی شرح بھی بہت بہتر ہے۔ اچھا، اپلائی کیسے کرنا ہے بھائی؟ ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا۔ گورنمنٹ آف فن لینڈ نے اپنا باقاعدہ ایک جاب پورٹل لانچ کر دیا، وہ بھی انگلش لینگویج کے اندر، تاکہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پر اپلائی کر سکیں۔ اپلائی کون کون کر سکتا ہے؟ ایک تو وہ اسٹوڈنٹ حضرات جو فن لینڈ میں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے بہترین اپرچونٹی ہے کہ وہ اس پروگرام کے اندر اپلائی کریں، اور ان کے لیے تو یہ سمجھو گولڈن اپرچونٹی ہے۔ پھر اس کے علاوہ فن لینڈ کے باہر بھی جو لوگ موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، وہ لوگ بھی اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ پورٹل کیوں بنایا؟ ایکچولی گورنمنٹ آف فن لینڈ نے 1100 کمپنیز کو یہ ٹاسک دیا کہ بھائی امیگرینٹس بلاؤ، تو کمپنیز نے کہا ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے، تو اس کا سلوشن بھی گورنمنٹ نے پرووائڈ کر دیا کہ بھائی تم انہیں بلاؤ، ان کا ٹکٹ، ویزا، سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے۔ سب سے اچھی بات، جیسے ہی آپ کے پاس ان 1100 میں سے کسی بھی کمپنی کا آفر لیٹر آتا ہے، آپ کے لیے ان کی امیگریشن ویب سائٹ پہ ایک سیپریٹ فاسٹ ٹریک بن گیا ہے، یعنی کہ صرف 14 دن کے اندر آپ کا ویزا پروسیس ہوگا اگر ان 1100 کمپنیز میں سے کسی ایک کا آفر لیٹر آپ کے پاس موجود ہے۔ اور آفر لیٹر لینا بہت ایزی ہے۔ ایزی کیوں ہے؟ اگین سیٹس زیادہ ہیں، کمپٹیشن کم ہے۔ کینیڈا میں الٹا حساب ہے، سیٹس کم ہے اور اپلائی کرنے والے زیادہ ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ وہاں کی جابس جو ہیں وہ بکتی ہیں، سیل ہوتی ہیں، LMI اپروول ریکوائر ہوتی ہے. اسی وجہ سے تو وہاں پہ LMI اپروول ریکوائرڈ ہے کہ بھائی اگر تم نے کینیڈا سے باہر سے کوئی بندہ بلوانا ہے کسی کمپنی نے تو پہلے گورنمنٹ سے اپروول لینی ہے. فن لینڈ کی گورنمنٹ نے خود کہہ دیا بھائی بلاؤ، ہمیں بندوں کی ضرورت ہے، اور فیملی کے ساتھ بلاؤ. فیملی کا خرچہ بھی گورنمنٹ آف فن لینڈ ہی اٹھائے گی تھرو دیز امپلائرز. اب ان سے رابطہ کیسے کرنا ہے، اس کا لنک میں بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا. ان کا جو پورٹل ہے جہاں پر یہ 1100 امپلائرز آپ کو ملیں گے، آپ انہیں گوگل پہ بھی جا کے لکھ سکتے ہیں، ٹیلنٹ بوسٹ پروگرام آپ لکھیں گے، ٹیلنٹ بوسٹ پروگرام فن لینڈ، تو آپ کے پاس فن لینڈ کی آفیشیل ویب سائٹس آ جائیں گی. آپ وہاں پہ جائیں گے، امپلائرز موجود ہیں. اب آپ کا اگین وہی بات جو میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، امپلائر سے رابطہ کیسے کرنا ہے. امپلائر سے رابطہ کرنا بہت سمپل ہے بھائی. آپ کے پاس ایک بڑی تگڑی قسم کی CV ہونی چاہیے، کور لیٹر ہونا چاہیے. اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. کوئی آئلٹس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کوئی آپ نے پروف آف فنڈ نہیں دکھانا، کوئی بینک سٹیٹمنٹ تگڑی نہیں ہونی چاہیے. صرف یہ آفر لیٹر آپ نے لینا ہے. جیسے ہی آپ کے پاس یہ آفر لیٹر آتا ہے مینز کہ آپ کی جیسی جاب کنفرم ہوتی ہے، گورنمنٹ آف فن لینڈ 14 ورکنگ ڈیز کے اندر آپ کو ویزا الاٹ کر رہی ہے. کینیڈا کی بات کریں لمبا پروسیس، آسٹریلیا کی بات کریں لمبا پروسیس، بٹ پھر بھی بھیڑ چال ہے نا، لوگ ایک ہی طرف لگے ہیں. اگر ایک کینیڈا چلا گیا تو سب لوگ کینیڈا کینیڈا کینیڈا. ایک آسٹریلیا چلا گیا تو بھائی سارے آسٹریلیا آسٹریلیا آسٹریلیا. بھائی فن لینڈ. یورپ کی بات آتی ہے، لوگ مالٹا کی بات کرتے ہیں، لوگ پرتگال کی بات کرتے ہیں، فن لینڈ کی بات بہت کم لوگ کرتے ہیں. ہاں یہاں تھوڑا سا ایشو یہ ہے لینگویج کا، لیکن انگلش وہاں پہ بولی جاتی ہے، آپ بآسانی وہاں پر سروائیو کر سکتے ہیں. تھوڑی آبادی ہے، خوبصورت ملک ہے، اور گروتھ کے چانسز بہت زیادہ ہیں. مزے کی بات، فن لینڈ کا ویزا اگر آپ کو مل جاتا ہے، وہاں پر ورک ویزا مل جاتا ہے، تو آپ پورے شینگن اسٹیٹ میں کہیں بھی جا سکتے ہیں. کل کو آپ کے لیے دوسرے کنٹریز میں، بڑے کنٹریز میں اپرچونیٹیز کھلتی ہیں، لائک جرمنی چلے جاؤ، آپ اٹلی چلے جاؤ، ٹھیک ہے، فرانس چلے جاؤ. یہ کنٹریز آپ کی ایکسیس میں آ جاتے ہیں. اور کوئی ایسا کنٹری یورپ کا جو بڑا آسانی سے آپ کو ویزا دے رہا ہو اور آپ اس کو اویل نہ کریں تو بھائی یہ وہی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں سر سانو موقع نہیں ملیا. اب جب موقع مل رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو اویل نہیں کرتے. اویل کیوں نہیں کرتے؟ وہ سر جی بڑا مشکل کام ہے، کون جائے آن لائن فارم فل کرے، ایجنٹ نو پیسے دے دینے ہیں. ایجنٹ پھر آپ کو لگاتے ہیں چونا، پھر آپ کہتے ہو جی ساڈے نال فراڈ ہو گیا. فراڈ ہونے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے، جو کہ آپ بخوبی پیش کرتے بھی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ سر جی فراڈ ہو گیا. حالانکہ فراڈ ہوا نہیں ہوتا، چونکہ آپ کے پاس نالج نہیں ہوتا، آپ کے پاس اویئرنیس نہیں ہوتی. اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ کے کنسلٹنٹ اور جن لوگوں سے آپ سروسز لے رہے ہوتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں. تو اتنی اچھی اپرچونیٹی آپ کو میں نے بتا دی، اگر ابھی بھی آپ اس کو اویل نہیں کرتے تو اس میں قصور کس کا؟ آپ کا. 14 دن میں ویزا بھائی جان، 14 دن میں کون ویزا دیتا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، اسپیشل آپ کے لیے ان کی امیگریشن سائٹ پہ انہوں نے فاسٹ ٹریک کا پورٹل بنا دیا، آپ کے لیے باقاعدہ جابس کا پورٹل بنا دیا. آپ کی جو بھی کوالیفیکیشن ہے، جو بھی آپ کے پاس اسکل ہے، اس کی ایک اچھی سی CV بنائیں، اور CV بنانے کے بعد اس پورٹل پہ جو امپلائرز ہیں امپلائر سے رابطہ کریں. اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ یہاں پر ابھی جگہ خالی ہے. پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے، گوگل کو استعمال کرنا سیکھیں. گوگل آپ کا بہترین دوست ہونا چاہیے، سارے سوال اس کے پاس ہیں. پلس اب تو AI آ گیا، چیٹ GPT آ گیا، وہ آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے آپ کی CV بنانے کے اندر، آپ کا کور لیٹر بنانے کے اندر. اور اگر ابھی بھی نہیں آپ بنا سکیں تو بھائی پھر اللہ حافظ ہے. امید ہے چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. میرا مقصد آپ کو نالج دینا ہوتا ہے، آپ کو اویئرنیس دینا ہوتا ہے. ہم لوگ کسی بھی طرح کی امیگریشن مائگریشن کی سروسز آفر نہیں کرتے. برائے مہربانی مجھے میری ٹیم کو کالز کر کے تنگ نہ کیا کریں کہ سر کینیڈا کا ویزا لگوا دیں، آسٹریلیا کا لگوا دیں، کسی ایجنٹ کا نمبر دے دیں. بھائی ہم کسی ایجنٹ کا نمبر نہیں دیتے ہوتے، ٹھیک ہے. ہاں جاپان کے لیے میں نے آپ کو کچھ لوگ ریکمینڈ کیے تھے. جاپان میں کیونکہ میں ان کو تھوڑا سا ان کی پروفائل دیکھی ہے، ان کی ایک اچھی ورتھ مجھے نظر آئی، تبھی میں نے آپ لوگوں کو ریکمینڈ کیا تھا. وہ بھی آپ کا اور ان کا معاملہ ہے. اور میں نے آپ کو ویڈیو میں ڈسکلیمر بھی دیا تھا کہ بھائی اگر کوئی آپ کا فائنینشیل لاس ہوتا ہے اٹس آل آن یو. جب تک آپ کا دل نہ مانے آپ نے کسی کو 1 روپیہ نہیں دینا. انشاءاللہ جاپان پہ بھی میں مزید کانٹینٹ لے کر آؤں گا، جہاں پر جاپان میں بہت بڑی اپرچونیٹیز ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے تو خاص طور پہ. پھر اس کے علاوہ ورک ویزا پہ بھی اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان سے بھی جاپان کے لیے جا سکتے ہیں. UAE سے تو بہت پہلے کی اپرچونیٹیز یہاں پہ موجود ہیں. ایمریٹس ID کا آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے اگر آپ یہاں آ جاتے ہیں. انشاءاللہ میں دبئی سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو بناؤں گا، جو قوانین میں چینجنگ آ رہی ہیں،
جو بہتریاں آ رہی ہیں انشاءاللہ وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور امید ہے آج کی باتیں بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ہم گپ شپ کریں گے، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کرے گا کہ سر کس کنٹری کے بارے میں ویڈیو بنانی چاہیے، مزید آپ کو اس کے بارے میں نالج چاہیے، انشاءاللہ میں اس سے ریلیٹڈ بھی بناؤں گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔